الحمد لك يا رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى آمنت بِاللَّهِ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ جل سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے، ذرے ذرے کا علم اس کے پاس ہے، درختوں کے پتوں کی تعداد وہ جانتا ہے، ریت کے ذرات کا علم اس کے پاس ہے، پانی کے قطرات کی تعداد وہ جانتا ہے، فلک پہ چمکنے والے ستاروں کی تعداد وہ جانتا ہے، بارش کے برسنے والے جتنے قطرات اور جتنے فرشتے ان کو زمین تک پہنچاتے ہیں تمام کی تعداد وہ جانتا ہے، جتنے انسان دنیا سے جا چکے، موجود ہیں، آنے والے ہیں، تمام کی تعداد وہ جانتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں جتنی مخلوقات آباد ہیں تمام کی تعداد وہ جانتا ہے، انسان کے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے، پہلے رب تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ بے پناہ درود اور بے پناہ سلام، بے حد محبتوں، عقیدتوں، الفتوں کے گجرے نچھاور ہوں حضور نبی رحمت، شفیع امت، رسول اکرم، نبی محترم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانِ غیوب، منزہ عن العیوب، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، شفیع مجرمہ، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، ماہ خوباں، جانے کائنات، جانے جہانے کائنات، اصل کائنات، حقیقت کائنات، نور کائنات، مرکز کائنات، محور کائنات، ماہ حاصل کائنات، عزت کائنات، رفعت کائنات، شان کائنات، کمال کائنات، فخر کائنات، باعث وجہ تخلیق کائنات، احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار پر عالی مرتبت عزت مآب عالی جناب سامعین کرام، جتنے بھی علماء یہاں پر موجود ہیں اور بالخصوص مجھے شیخ آصف صاحب نے اور پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید توصیف شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے آپ نے مجھے حکم فرمایا میں یہاں پر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بھائی عرفان جمال مصطفی صاحب، آپ سے بڑا دارینہ میرا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ آپ احباب توجہ فرمائیں گے، مجھے جو موضوع ملا اس کے مطابق میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ لمبا چوڑا نہ تو میں بیان کرنے کا مزاج رکھتا ہوں اور نہ ہی کروں گا۔ ایک درود پاک کی فضیلت اور اس کے بعد جو موضوع ہے کہ اسلام کی اپنی بیٹیوں سے گفتگو، اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن پہلے ایک درود پاک کی فضیلت آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا کہ جو بندہ ایک دن میں 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے. کتنی مرتبہ جی؟ ماشاءاللہ. فرمایا جو 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے، اس کی فضیلت یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کل بروز قیامت میں اس بندے سے خود مصافحہ فرماؤں گا. اچھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگر کسی سے مصافحہ فرمائیں، یعنی آپ کسی سے ہاتھ ملا لیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہاتھ ملانا تو بڑی سعادت کی بات ہے. مصطفیٰ کسی کی طرف نظر فرما دیں، رب ویسے ہی بیڑا پار فرما دیتا ہے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی سے مصافحہ کریں. آج کسی کے ساتھ کسی کا تعلق ایم پی اے، ایم این اے یا سی ایم یا پی ایم یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ سے یا کسی اتھارٹی والے سے یا کسی ملٹری کے بڑے بندے سے کسی کا تعلق واسطہ ہونا، تو وہ پھر بڑا سینہ تان کے چلتا اور یہ کہتا ہے فلاں کے ساتھ میرا تعلق اور واسطہ ہے، فلاں سے میری ملاقات ہوئی ہے. میں نے کہا مجھے ناز آتا ہے اس امتی کے مقدر پر جس سے مصطفیٰ مصافحہ بھی فرمائیں گے، رب تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائے گا. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مصافحہ فرما لینا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے جی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے گھر میں صحابہ کی دعوت کی. جب دعوت کی، کھانا کھلایا گیا تو جو دسترخوان تھا وہ کچھ میلا ہوا لگ رہا تھا، تندور جل رہا تھا. آپ نے اٹھایا اور تندور میں ڈال دیا. لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اسے جلا دینا چاہتے ہیں، ختم کر دینا چاہتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد حضرت انس بن مالک نے جب وہ تندور سے نکالا تو وہ بالکل صاف شفاف اور ستھرا ہو چکا تھا. کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ آگ تو کپڑے کو جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، لیکن یہ کپڑا کیوں نہیں جلتا؟ حضرت انس بن مالک نے جو آگے سے جواب دیا، اس پر اگر آپ پوری آواز سے بھی سبحان اللہ کہیں، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آپ کے فرماتے ہیں آگ کپڑے کو جلا دیتی ہے، لیکن اس کپڑے سے مصطفیٰ نے ہاتھ پوچھے ہیں، اسے دنیا کی تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. اچھا، اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کپڑے کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ لگ جائیں، نہ تو وہ دنیا کی آگ میں جل سکتا ہے، نہ ہی جہنم کی آگ میں جل سکتا ہے. تو پھر مجھے یہ کہنے دو کہ جس مصطفیٰ مصافحہ فرما لے، جس امتی کو مصطفیٰ چھو لے، وہ نہ تو دنیا میں جل سکتا ہے نہ ہی جہنم میں جل سکتا ہے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مصافحہ فرماتے تھے نا، میں نے سیر کی کتابوں میں پڑھا، بلکہ ترمذی میں بھی یہ بات موجود ہے. میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے نا تو پھر آپ ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے. وہ پنجابی کا شاعر کہتا ہے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں. ایک بار یا کھونا سبحان اللہ. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، یہ باں پھڑ لین پھر چھوڑ دے نہیں. حدیث کی کتاب میں موجود ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مصافحہ کرتے آپ ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے. اگر سامنے والا بندہ چھڑانا چاہتا تو پھر آپ چھوڑ دیتے. میں نے کہا بات بڑی پیاری ہے، ہم نے درود پڑھا ہوگا 50 مرتبہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ فرمائیں گے. حضور نے ہاتھ چھوڑنا نہیں، ہم نے چھڑوانا نہیں. آقا آگے آگے جنت میں چلے جائیں گے، پیچھے پیچھے رب کعبہ ہمیں بھی جنت عطا فرما دے گا. محشر میں دید ہوگی خیر الانام کی. کہنا ایک مرتبہ سبحان اللہ. محشر میں دید ہوگی خیر الانام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. غموں نے جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. ایک بالکل حقیقت بات جی حاجی صاحب آپ کے لیے بھی عرض کرتا ہوں. مجھے بھی سعادت حاصل ہوئی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی. وہاں پہ ایک شاہ صاحب تھے، وہ یہ بتاتے تھے، ابھی بھی ماشاءاللہ وہ ہمارے دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار بھی ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی بھی آتا تھا نا تو ہم اسے یہ کہتے تھے کہ حضور کے روضے پہ جب حاضری دینے جانا ہے نا تو اس سے پہلے جہاں پہ تم ہوٹل میں یا جہاں پر بھی رکے ہوئے ہزاروں مرتبہ درود پڑھو
اور پھر جا کے حضور کی بارگاہ میں وہ درود کا ایک تحفہ بھی پیش کرو اور پھر سلام عرض کرو۔ ایک حاجی کا یہ حلفیہ بیان ہے، وہ کہتا میں ہوٹل میں بیٹھا رہا، میں نے ہزاروں مرتبہ درود پڑھا، اور پھر جب میں حاضری دینے کے لیے امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہتے ہیں میں نے سلام پیش کیا ہے، مصطفیٰ نے آگے سے جواب بھی ارشاد فرما دیا۔ یہ منکر منافق یہ گندہ ہے واللہ، بلکہ نجاست کا پلندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اچھا اگر عقیدہ سچی ہونا جی تو آج بھی بندہ آنکھیں بند کرے مصطفیٰ اپنا دیدار عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کیسے کہتے ہیں کہ دیدار ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ اگر دیدار والی آنکھیں ہونا تو آج بھی بندہ آنکھیں بند کرے مصطفیٰ دیدار عطا فرما دیتے۔ سارا دن بندہ موبائل استعمال کرتا رہتے، کدی واٹس ایپ دیکھے تھے، کدی فیس بک دیکھے تو پھر رات میں انجی سو جائے آنکھیں میں مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ ایسی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے تو آنکھیں گولڑے کے تاجدار مہر علی جیسی لے کے آ، جو آنکھیں بند کرتا ہے مصطفیٰ دیدار عطا فرما دیتے ہیں۔ اور وہ مرد کلندر کیا کہتا ہے؟ صورت نو میں جان آکھاں، آنکھوں نا سبحان اللہ، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، کتھ مہر علی کتھ تیری سنا، کتھ مہر علی کتھ تیری سنا، مشتاق اکھی کتھ جا اڑیاں۔ اللہ اکبر۔ حضور سے اگر محبت ہو جائے نا سچی تو پھر بڑی بات ہے۔ اچھا جتنا زیادہ درود پاک پڑھتے چلے جائیں گے اتنی اس کی برکات زیادہ حاصل آپ کو ہوتی چلی جائیں گی۔ مجھے شیخ صاحب نے یہ اسپیشل کہا ہے کہ جو آپ کو موضوع دیا آپ نے اس کے مطابق ہی بولنا، تو میں اس کے مطابق ہی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ رب تعالیٰ نے یہ جو آیت مبارکہ کا میں نے حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے نا، یہ بیسیکلی یہاں پر کلام ہے حضور علیہ السلام کی ازواج سے، جو ہماری مائیں ہیں، جو ہماری مائیں ہیں۔ لہذا جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ اپنی ماں کے خلاف کبھی بولتا نہیں ہے، جو ماں کے خلاف بولے وہ بیٹا ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جو صحیح سنی ہے، جس کے سینے میں دل موجود ہے، وہ صحابہ کا بھی بادب ہوتا ہے، اہل بیت کا بھی بادب ہوتا ہے، نبی کی ازواج کا بھی بادب ہوتا ہے۔ اپنے سینوں میں نا احمد رضا کی محبت رکھو۔ جس سینے میں احمد رضا کی محبت آ جائے نا، آل حضرت وہاں پہ ایسا پیرا لگا کے بیٹھتے ہیں، پھر ایسا پیرا لگتا ہے وہاں پر بغض صحابہ بھی نہیں جاتا، بغض اہل بیت بھی نہیں جاتا، اور امہات المومنین کا بغض بھی نہیں جاتا۔ اعلیٰ حضرت جہاں پہ بیٹھ جائیں ہر کسی کی محبت ہی محبت آ رہی ہوتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہ حکم ہے، فرمایا کہ آپ نے اپنے گھروں میں رہنا ہے اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی تھی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اب دیکھیں اسلام نے، قرآن نے یہ کہا کہ عورت کو گھر کے اندر رہنا ہے۔ کہاں رہنا ہے جی؟ ہاں جی۔ اچھا اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ اب ذہن میں سوال تو پیدا ہو سکتا ہے نا، ہماری ماؤں بہنوں کے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے کہ گھر کے اندر رہنا ہے تو یہ تو وہاں پر ایک محدود ہو کے رہ جائیں گی۔ تو صحابیات نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے نبی علیہ السلام ہم گھر میں بیٹھی رہیں، اور جو مرد ہیں جو صحابہ ہیں یہ جا کر میدان جنگ میں جہاد کریں گے، ان کو تو بڑی فضیلت مل جانی ہے۔ مجاہد کا مرتبہ یہ ہے کہ جب وہ شہادت کے رتبے پر فائد ہوتا ہے اس کے جسم سے خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ شہید ہے
جو میدان جنگ میں جا کے لڑا اور شہید ہو گیا۔ تو ان خواتین نے عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام ہم تو گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، ہم تو جہاد نہیں کر سکتی، تو پھر ہمیں کیسے یہ مقام ملے گا؟ تو میرے نبی کا آستانہ ایسا ہے، نبی کی بارگاہ ایسی ہے جہاں پہ جو بھی آ جائے، جو بھی سوال لے کے آ جائے، نہ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں، یہاں پہ مل ہی جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم گھروں میں بیٹھی رہو، رب کے حکم پر عمل کرو، رب تعالیٰ تمہیں گھر میں بیٹھے ہی جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا گھروں میں رہو، قرآن نے کہا، رب نے فرمایا تو گھر میں بیٹھی رہو۔ جو مرد ہیں وہ میدانی جہاد میں جا کے لڑتے ہیں، پھر انہیں ثواب ملتا ہے، تم گھروں میں بیٹھ جاؤ، اللہ تمہیں بھی جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے کہ عورت کو مرد کے ساتھ نکل کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس کے ساتھ کام کرنا ہے۔ میں نے کہا یہ کون سی ماڈرنزم ہے اور یہ کون سی ترقی ہے کہ جو یہ کہے کہ عورتیں گھر سے باہر نکلے، ارے اسلام پر عمل کرو، عورتوں کے گھروں میں بٹھاؤ، رب انہیں بھی ثواب دے گا، رب تمہاری روزی میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اب یہ جو فرمان ہے نا، اب حضور علیہ السلام کے ازواج نے اس پر کیسے عمل کیا؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امہات المومنین میں سے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی نا، تو حضرت سودا نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا ہے اور ایک مرتبہ عمرہ کیا۔ اس کے بعد آپ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ کسی نے پوچھا سیدہ کیا بات ہے، گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتی؟ کہا تم نے نہیں سنا قرآن میں اللہ نے کیا فرما دیا؟ فرمایا میرے اوپر جو حج فرض تھا وہ بھی میں نے ادا کر دیا، عمرہ بھی ادا کر لیا، اب اگر گھر سے نکلے گا تو میرا جنازہ نکلے گا، اس سے پہلے سودا گھر سے نہیں نکل سکتی۔ مورخین نے لکھا کہ اس عزت والی والدہ کا انتقال ہو گیا اور پھر جنازہ ہی باہر نکلا ہے، پہلے کبھی بھی گھر سے نہیں نکلتی، گھر میں رہ کر رب رسول کے حکم پر عمل پیرا ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اور صحابی نبی اور صحابیات بھی، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ یقیناً پردے کا حکم تھا، اور میں کہتا ہوں کہ اپنی ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو اگر سیرت پڑھانی ہے تو حضرت سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھائیں، سیرت پڑھانی ہے تو حضرت سیدہ عائشہ کی سیرت پڑھائیں، سیرت پڑھانی ہے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھائیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب ماں نیک اور پارسا ہونا، حضرت سیدہ فاطمہ کی یہ کرامت تھی کہ سردیوں کی ٹھنڈی تاریخ اور لمبی راتیں ہوتی تھی، آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سر سجدے میں رکھتی، ساری رات گزر جاتی لیکن پھر بھی سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی کہ باری تعالیٰ اپنی رات کو لمبا کر دے، تیری بندی کہے کہ سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ماں جب ساری رات سجدے کرے، اور والد حضرت علی جیسے کہ جب گھوڑے کی ایک رکاب پر قدم رکھتے ہیں، سورہ فاتحہ سے قرآن شروع کرتے ہیں، دوسری رکاب میں قدم نہیں جاتا، والناس تک پڑھ لیتے ہیں، جب باپ علی جیسا ہو، ماں فاطمہ جیسی ہو، رب بیٹے بھی حسن حسین جیسے عطا فرما دیتا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، کہیں نا جی سبحان اللہ۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، انبیاء کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کے لیے تھی فقط حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ مائیں اگر نیک اور پارسا ہوں تو پھر رب تعالیٰ اولاد بھی نیک عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدہ کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، دن کیسے گزرتے ہیں، اور پھر آگے سے جو اولاد ہوتی ہے، آپ لوگوں نے لوگوں کو قرآن پڑھتے تو دیکھا ہوگا، بڑے بڑے قاریوں کو آپ نے قرآن پڑھتے دیکھا ہوگا، لیکن نیزے کے اوپر بلند ہو کے اگر کوئی قرآن سناتا ہے تو حسین ابن حیدر ہی سنا رہا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا آپ کی سیرت کی کتابوں میں،
جب آپ اپنی والدہ کے شکم میں تھے تو والدہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی 18 پارے تلاوت کرتی تھیں۔ جب ولادت ہوئی تو پہلے دن جب قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے پہنچے تو قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو۔ آپ نے تعوذ پڑھی، تسمیہ پڑھا، الحمد پڑھی، اس کے بعد سورہ بقرہ پڑھتے چلے گئے 18 پارے مکمل کر لیے۔ کہا بیٹا آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا جب میں ماں کے بطن میں تھا میری ماں 18 پارے تلاوت کرتی تھی، میں نے سن کے سب کو یاد کر لیا۔ سبحان اللہ وہ مائیں قوموں کو بدل دیتی ہیں۔ بے شک تربیت یافتہ اگر ماں ہو تو وہ قوم کو بدل کے رکھ دیتی ہے، اور پھر ایسے ایسے جوان اور ایسے ایسے لوگ اس معاشرے میں سامنے آتے ہیں کہ وہ اپنی جان کو اور سب کچھ اپنا دین اسلام پہ قربان کر دیتے ہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں، میرے نبی علیہ السلام کہ آج تو ہمارے ہاں افراط و تفرید کا معاملہ ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جہاں پر یہ حکم دیا کہ عورت گھر میں رہے تو پھر یہاں پر یہ بھی فرمایا اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اسے ماتھے پہ بال نہیں ڈالنے چاہیے۔ میرے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوگی ہے؟ حضور نے فرمایا جس کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہوئی، اس نے ان کی اچھی تربیت کی اور اچھی جگہ پر نکاح کر دیا۔ پھر سنو میرے نبی کا فرمان، فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں قیامت کے روز وہ ایسے میرے ساتھ ہوگا، رب تعالیٰ دونوں کو جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ فرمایا اس طریقے سے میرے ساتھ ہوگا۔ میں کہتا ہوں حضور کی قربت مل جائے، اللہ اکبر کہے نا سبحان اللہ۔ حضور کے قدموں میں جگہ مل جائے پھر ہی بیڑا پار ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے قدموں میں جگہ نہ ملے، جگہ اگر مل جاتی ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ حضور سے جس کو محبت ہو، حضور کے قدموں میں جگہ ملے، رب ویسے ہی بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ بے شک فرمایا اس طرح۔ اور دیکھیں اگر بیٹیاں ناپسند ہوتی تو رب تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو 4 بیٹیاں عطا فرماتا۔ انبیاء کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی۔ حضرت شعیب کی 2 بیٹیاں ہیں، حضرت لوط کی 2 بیٹیاں ہیں، میرے نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا رب کی رضا پر راضی رہو، بیٹیوں کے صدقے اللہ رزق بھی دیتا ہے، جنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ماتھے پہ بیٹیوں کی ولادت پہ بال ڈالنا یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ تو کافروں کا طریقہ کار ہے۔ فرمایا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو، رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ معصوم جان جس کے گھر میں جا رہی ہے، فرمایا اسے جا کے کہہ دو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کی مدد رب تعالیٰ فرمائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کی صاحبزادیاں اللہ اکبر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کیسی مقدروں والی بیٹی ہیں۔ میں نے کہا آپ کو مقام یہ ملا کہ آپ کے بابا سید الانبیاء ہیں، آپ کے والد گرامی انبیاء کے سردار ہیں، آپ کے شوہر اولیاء کے سردار ہیں، آپ کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور آپ خود جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ حضرت سیدہ دیکھیں آج ہمارے یہاں دونوں طرف سے تربیت کی ضرورت ہے، مردوں کو بھی اور ہماری بہن بیٹیوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ آج بچی بیائی جائے سسرال میں چلی جائے نا تو وہاں پہ جا کے تھوڑا سا کام کرنا پڑ جائے نا تو وہ پیچھے اپنے والدین کو رو رو کے بتاتی ہے کہ مجھ سے بڑا کام کروایا جاتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں چاہیے کہ حضرت سیدہ کی سیرت کو پڑھے۔ حضرت سیدہ آپ چکی پیستی ہیں اور چکی پیس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، جب نماز کا وقت آتا ہے نماز بھی پڑھتی ہیں اور ویسے قرآن کی تلاوت ہر وقت ہی کرتی رہتی ہیں۔ اس قدر زیادہ پانی بھی بھر کے لاتی ہیں، آپ کی سیر کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب کیا ہوا کہ ایک مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور لونڈیاں آئیں تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ سیدہ جائیں جا کے اپنے والد گرامی سے کہیں کہ آپ کی مدد کے لیے کوئی لونڈی آپ کو بھی مل جائے۔ حضرت سیدہ گئی۔ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا ان کا دل بہت تھوڑا ہوتا ہے، ان سے محبت بھی کرنی چاہیے، شفقت بھی کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ تربیت بھی ان کی کرنی چاہیے۔ پہنچی نا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑی رہیں تو لیکن اتنی قوت اور ہمت نہیں آئی کہ میں بابا سے کہوں کہ بابا حالات ایسے ہیں تو کوئی لونڈی مجھے بھی دے دے، میری خادمہ بن جائے۔
تو پھر واپس آ گئی تو حضرت علی نے فرمایا کہ لگتا ہے نہیں تم نے کچھ کہا. پھر دوبارہ بات ہوئی نا تو عرض کی بابا مجھے ایسا کریں کوئی لونڈی دے دیں, کام کر کر کے چکی چلا چلا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میں تجھے کوئی لونڈی تو نہیں دیتا, یہ لونڈی تو ایک مرتبہ ہی ملنی تھی, لیکن تجھے ایسا عمل بتا دیتا ہوں تو روز رات کو کر کے سویا کر, اللہ تعالیٰ روز تجھے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. فرمایا یہ لونڈی اور غلام تو ایک ہی مرتبہ ملنا, لیکن ہم تمہیں ایسا عمل بتا دیتے. جو بڑے ہوتے ہیں نا تو پھر ان کی نظر بھی دور تک ہوتی ہے, اور میرے نبی سے بڑھ کر دور تک کس کی نظر جا سکتی ہے؟ آنکھوں نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کی نظر کی ایک بات سناؤں, کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا پھر پیچھے ہو گئے. جب سلام پھیر دیا نا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نماز میں ایک قدم آگے گئے تھے پھر پیچھے آئے تھے. صحابہ کو یہ لگتا تھا جیسے مصطفیٰ کرتے ہیں ویسے کرتے چلے جاؤ, اللہ راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. بے شک. حضور آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا ایک پیچھے. میں نے یہ ترمذی شریف میں شمائل ترمذی میں پڑھا, حدیث کے الفاظ ہیں. حضور ایک دن آئے تو کرتے کا ایک بٹن کھلا ہوا تھا, تو صحابہ نے بھی اپنے کرتے کا بٹن کھول لیا. اب سردی ہے یا گرمی ہے, کرتے کا بٹن کھلا ہوا ہے. کسی نے پوچھا صحابہ کیا بات ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا ہم مصطفیٰ کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہمیں سردی اور گرمی سے واسطہ اور تعلق نہیں, ہم نے تو یہ دیکھنا ہے مصطفیٰ کیسے کرتے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا وہ وقت آ گیا کہ اب نماز میں ایک قدم آگے بھی جانا ہے پیچھے بھی آنا ہے؟ فرمایا نہیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ میں نماز پڑھ رہا تھا میں نے نظر اٹھائی. سبحان اللہ. کہنا سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا میں نے جنت میں دیکھا. جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر. فرمایا پھر میں نے ہاتھ بڑھایا, وہاں پر کھجور کا ایک گچھا خوشا تھا, میں نے چاہا اسے توڑ لوں اور لے آؤں, لیکن میں نہیں لایا تاکہ قیامت کے روز تمہیں ملے. فرمایا اگر میں لے آتا ساری زندگی قیامت تک تم نے وہ کھاتے رہنا تھا, وہ ختم نہیں ہونی تھی. اللہ نے برکت عطا فرما دے. سبحان اللہ. اچھا میں اب جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں نا وہ جو حضور کی نظر سے متعلق ہے وہ سننے والی ہے. اب جو پہلا آسمان ہے نا اس کی مسافت علماء نے لکھی ہے کہ 500 سال تک بندہ اگر سفر کرے تو پھر پہلے آسمان تک پہنچتا ہے, پھر 500 سال تک سفر کرے تو دوسرے آسمان تک پہنچتا ہے, پھر 500 سال تک سفر کرے تو تیسرے تک, پھر چوتھے تک, پھر 5ویں تک, پھر 6ٹھے تک, پھر 7ویں تک. پھر جنت اتنی اونچی ہے, پھر جنت کا درخت بھی اتنا اونچا ہے. میں نے کہا جو نبی ہاتھ اٹھاتا ہے اتنی دور تک چلا جاتا ہے, جب نظر اٹھاتا ہوگا تو کہاں تک دیکھتا ہوگا, جھکاتا ہوگا تو کہاں تک دیکھتا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم معصومیت اور صحابی نبی اور صحابیات بھی. سبحان اللہ. اچھا لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. اچھا ہم جب ہاتھ اٹھائیں نا تقریباً 3 فٹ تک جاتا ہے, لیکن جب نظر اٹھائیں تو یہ تیسرے آسمان تک جاتی ہے. میں نے کہا امتی کی نظر ہو کے تیسرے آسمان تک جاتی ہے. جس نبی کا ہاتھ 7 آسمانوں سے اوپر جاتا ہے وہ نظر اٹھاتا ہوگا تو کہاں تک دیکھتا ہوگا, جھکاتا ہوگا تو کہاں تک دیکھتا. سبحان اللہ. پھر یہ فکر نہ کریں کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو مصطفیٰ کو پتہ نہیں ہے. میں تو یہ محبت سے اور حقیقت پہ مبنی بات پہ عرض کرتا ہوں. میں نے کہا میدان معاشر میں اس شاہ کی پہلی صف میں ہمیں جگہ نہ بھی ملے, حضرت صدیق اکبر اور بلال حبشی جیسے تو ہم عاشق ہو نہیں سکتے. میں نے کہا مجھے سب سے آخری صف میں بھی اگر اس شاہ کی صف میں جگہ مل گئی تو میں سمجھتا ہوں میرا بیڑا پار ہے. اس کی وجہ یہ ہے حضور جب کھڑے ہوتے ہیں جیسے پہلے کو دیکھتے ہیں ویسے ہی آخر والے عاشق کو بھی دیکھ رہے ہوتے. یہ تو
تو دوری ہماری طرف سے، ہم نے گناہ کر کر کے اپنے اور حضور کے درمیان حجاب کو قائم کر دیا، ورنہ یقین جانیے وہ تو ہر جگہ پر اپنے غلاموں کو ملاحظہ بھی فرماتے ہیں، دیدار بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ بے پناہ پردہ کرتی تھی، اور اس قدر زیادہ با پردہ تھی کہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو سورج اور چاند ہے اس نے بھی سیدہ فاطمہ کے بالوں کو نہیں دیکھا، بے شک۔ یعنی اس قدر آپ با پردہ تھی۔ فرمایا کل بروز قیامت جب میدان محشر میں آپ کو لایا جائے گا اور پل صراط سے گزر کے جب جائیں گی نا، تو پھر وہاں پر یہ حکم ہوگا کہ محشر کے لوگوں اپنی نظروں کو جھکا لو، نبی کی بیٹی آ رہی ہے، 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ آئیں گی اور پل صراط سے گزر کے جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر آپ انہیں ایک بات پریشان کرتی تھی، آپ یہ فرماتی تھیں کہ ویسے تو بحمدہ تعالیٰ میں پردہ کرتی ہوں، لیکن جب انتقال ہو جائے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے خواتین کا بھی جنازہ پڑھا جاتا ہے، مردوں کا بھی پڑھا جاتا ہے، تو فرمایا کہ پھر جب چارپائی پہ ڈالا جاتا ہے نا تو بعض اوقات جب وہ کپڑا اوپر ہوتا ہے تو پھر بھی کم از کم پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی جسم پڑا ہوا ہے، تو آپ فرماتی ہیں میں یہ چاہتی ہوں جب ایسا وقت آئے تو پھر بھی پتہ نہ چلے کہ جنازہ کس کا ہے۔ تو آپ کے ساتھ ایک خاتون تھیں جن کا نام اسماء بنت امیس ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حبشہ کی طرف رہ کے آئی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے حبشہ میں وہاں پر لوگوں کو دیکھا تھا، ان کے ہاں جب کسی عورت کا انتقال ہوتا نا تو وہ جو جنازے والی چارپائی ہوتی ہے اس چارپائی کو لے کے اس کے چاروں پایوں کے ساتھ لکڑیاں، یعنی ایسی لکڑیاں باندھ دیتے تھے جو فولڈ ہو جاتی تھی، لچکدار ہوتی تھی، باندھ کے ان کو اوپر سے باندھ دیتے، یعنی اوپر ایسے چھتری نما بنا دیتے، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے، پھر جب وہ جنازہ لے کے جاتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کس کا جنازہ ہے۔ حضرت فاطمہ نے یہ فرمایا اسماء آج میری پریشانی دور ہوئی ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم نے اسی طرح میرا جنازہ تیار کرنا ہے۔ میں نے کہا سنو اور دیکھو، ہماری سیدہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ حیات و حیات ٹھہری، جب انتقال ہو جائے تو پھر بھی جسم پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری اسلاف، ہمارے بزرگان دین، اہل بیت اطہار کی خواتین کی تعلیمات تو یہ، اور اب وہ جملے اس طرح کے ہیں کہ باہر نکل کے جو اس طرح کی جو دین اور دنیا سے دور ہو کر اور معاذ اللہ اس طرح کے غلط قسم کے جملے بولیں، پردہ پرہیز نہ کریں، اور دوسری عورتوں کو بھی اس طرح کا کہیں کہ باہر آؤ تمہیں کون روک سکتا ہے۔ میں نے کہا ہمارا نظریہ ہی ایسا نہیں ہے، جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے اتنی کوئی اور دین دے سکتا ہے؟ اسلام میں اگر عورت کو بیٹی کے روپ میں دیکھو تو پھر بھی بڑا مقام ہے، بیوی کے روپ میں دیکھو تو پھر بھی بڑا مقام ہے، ماں کے روپ میں دیکھو تو حد ہو جاتی ہے۔ رب نے تو ماں کے قدموں کو جنت کا، رب نے تو ماں کے قدموں میں گویا کہ جنت رکھ دی ہے، جو خدمت کرتا ہے اللہ جنت عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مقام صرف اسلام نے عورت کو دی ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ جتنا مرضی کوئی اپنے آپ کو ماڈرن کہے اور جتنا مرضی کوئی ماڈرنزم کے پیچھے جائے، جو شریعت اسلامیہ نے عورت کو مقام دیا وہ انتہا ہے، اور یہی ہر کسی کی فطرت کے مطابق ہے نا۔ عورت کو تو گھر کے کام کاج کرنے کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے اس کی فطرت اور اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے، بندے کا یہ کام ہے وہ باہر جا کر کام کرے اور کما کر لائے۔ یہ عورتوں کو باہر نکلنا اور اس طرح بے پردگی کرنا یہ بڑا خطرناک ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اور مجھے تمام احباب کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو، ہم انہیں اگر کوئی بے پردگی کرتی ہے تو اسے منع کریں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت جنت میں جو شخص داخل نہیں ہو سکے گا، فرمایا ان میں سے ایک دیوس بھی ہے جو اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو بے پردگی سے منع نہیں کرتا، رب اسے جنت میں نہیں داخل ہونے دے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی بہن کو کبھی منع ہی نہیں کیا، وہ بے پردگی کرتی تھی، اس نے کبھی کہا نہیں بہن پردہ کرنا چاہیے، بیوی اس کی باہر نکلتی تھی بے پردہ، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، اس نے کبھی کہا ہی نہیں۔
اور یاد رکھیں جو پردے کا حکم دے یا جو بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور جو اس کے کہنے کے مطابق بھی پردہ کرے خود بھی پردے کا خیال رکھے، پھر آئیے اس کی بھی فضیلت سنیے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل برود قیامت جب محشر میں لوگوں کو لایا جائے گا، فرمایا ایک ایسی عورت جب وہاں پر آئے گی اسے جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ عرض کی گئی اللہ کے نبی وہ کون سی عورت ہے؟ فرمایا وہ بیوی اس کا جب انتقال ہوا تو اس کا شوہر اس سے راضی تھا، جب یہ محشر میں آئے گی بلا حساب و کتاب ہی جنت عطا فرما دی جائے گی، پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ فرمایا یہ جنت میں جائے گی کیونکہ اس سے اپنے شوہر کی اطاعت کی۔ ہمارے یہاں نا سمجھنے سمجھانے کا معیار بدل گیا ہے، شادی ہو گئی تو بیوی سمجھتی ہے کہ میرا شوہر پر سب سے زیادہ حق ہے، وہ شوہر کو کہتی ہے جیسے میں کہتی ہوں ویسے تم کرو۔ اب وہ بیچارہ جو شوہر ہوتا ہے نا ادھر سے ماں اور ادھر سے بیوی، درمیان میں وہ بیچارہ پھنس سے جاتا ہے اور اس کے لیے پریشانی کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا میرے نبی کا فرمان سنو، حضور نے تو پریشانیوں کو دور کیا ہے، کوئی پریشان بندہ آ جاتا سرکار ویسے ہی اس کی پریشانی کو دور کر دیتے۔ پوچھا گیا حضور شوہر پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا شوہر پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ دیکھیے یہ لڑائی اور جھگڑا کیسے ختم ہو رہا ہے، تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے۔ فرمایا شوہر پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ پھر پوچھا بیوی پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کا شوہر کا ہے۔ شوہر اپنی ماں کی مانتا چلا جائے، بیوی اپنے شوہر کی مانتی چلی جائے، معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرما دے گا۔ بے شک۔ سیدھی سی بات ہے اگر ایسا ہو جائے، لیکن ہمارے یہاں پر تو ہم جو ہے نا وہ ہمارا سوچنے اور سمجھنے کا جو ہے نا وہ پینٹا میٹر اور پیرا میٹر ہو رہا ہے۔ ہم نام کے تو مسلمان، ہم سب نعرے لگاتے ہیں کہ جو ہے نا وہ محبت رسول میں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں موت بھی قبول ہے، لیکن چھوٹا سا عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کہا جائے نا چہرے پر داڑھی رکھ لو پوری ایک مٹھی، تو پھر کہیں گے نہیں جی میں جان تو دے سکتا ہوں، تو یہ داڑھی رکھنا تھوڑا مشکل کام ہے، چہرے پر داڑھی رکھیں تو حسن ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ایسے نہ کہا کرو، کائنات میں سب سے زیادہ حسین شخصیت میرے آقا کی ہے، انہوں نے بھی اپنے چہرے پر داڑھی کو سجایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت فرمانے کا آخری بات حضور علیہ السلام کی ایک چند صحابیات کی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پھر صحابیات نے جو ہے نا گھر میں رہ کر شریعت پر عمل کیا اور پھر ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں نا، میں کہتا ہوں تاریخ کی کتابیں پڑھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے وہ کیسے عظیم لوگ تھے۔ جب زیادہ معاملہ بڑھ گیا نا، ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ایک جنگ ہوئی اور اس میں کیا تھا کہ کچھ خواتین بھی صحابیات بھی ساتھ تھیں اور قافلہ چل رہا تھا، مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی۔ حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کو لے کے آگے آگے چل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ کافروں نے کیا کیا، انہوں نے کہا پیچھے سے بچوں اور خواتین کو پکڑ لو اور جو اگلا لشکر ہے وہ چلتا جائے گا، پھر اپنے لشکر کے دو حصے کرو، ایک آگے مردوں پر حملہ کر دے، دوسرا عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کے لے آئے، تو پھر دیکھنا ہم ان کو کیسے پریشان کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، جتنی مسلمان خواتین تھیں، میرے نبی کی صحابیات بھی ان میں شامل تھی، تمام کو پکڑ لیا اور لے کر آگے اور وہاں پر قید کر دیا، خیموں میں بند کر دیا گیا۔ لیکن میں کہتا ہوں یاد رکھو ہماری خواتین، ہماری بہنیں بیٹیاں گھروں میں رہنے والی ہیں، لیکن جب دین کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر یہ اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیتی ہے۔ کیا تم نے انڈیا میں نہیں دیکھا وہ ایک وہاں پر اسلام کی بیٹی سینکڑوں ہندوؤں کے سامنے کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر بلند کرتی جا رہی ہے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ ایک وہ اکیلی وہاں پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
امت میں سے ایک بیٹی تھی، سینکڑوں وہاں پر ہندو اس کے قریب تھے، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی، اور ابھی وہ بائیں ہاتھ کو کھڑا کر کے نعرہ لگا رہی تھی۔ میں نے کہا جب مسلمان مردوں کے دونوں ہاتھ ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہو گئے، رب نے ویسے ہی بیڑا پار فرما دینا۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم معصومیت۔ اچھا، اب وہ جو صحابیات ہیں ان کو پکڑ لیا گیا، ان کے ساتھ بچوں کو بھی پکڑ لیا گیا، ادھر مسلمانوں کے ساتھ وہ عیسائیوں نے، کافروں نے لڑنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر ان مسلمانوں میں سے ایک ایسی صحابیہ ہے جو بڑی بہادر ہے، وہ دوسروں کو وہاں پر بیان کرتی ہے اور کہتی ہے یاد رکھو اگر آج ہم نے کافروں کا مقابلہ نہ کیا تو انہوں نے ہمیں اپنی باندیاں بنا لینا ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کافروں کی باندیاں بننے سے بہتر ہے کہ مصطفیٰ کے دین پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دو۔ باقی عورتوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتی ہیں ہم ویسے کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن لڑنے کے لیے کوئی ویپنز بھی تو ہونے چاہیے نا، کوئی اسلحہ بھی تو ہونا چاہیے، کوئی چیز بھی تو موجود ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ اب قربان جائیے اس صحابیہ کی عظمت پر، اس کی بہادری پر۔ اس نے کہا یہ خیمے جن بانسوں کے اوپر، جن نوکوں کے اوپر، جن چوپوں کے اوپر یہ کھڑے ہیں، ان کو نیچے سے نکالو اور لے کر آگے بڑھو۔ اگر کافر آئیں گے تو اس سے انہیں مارتی بھی جائیں گی، واصل جہنم بھی کرتی جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب جنگ ہوتی ہے نا تو پھر وہاں پر اسلحے کی ضرورت زیادہ نہیں ہوتی، وہاں پر جذبہ ایمانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک 313 کا لشکر جب ہدار کے مقابلے میں نکلا تھا تو وہاں پر نہ ان کے پاس کوئی اتنے زیادہ ویپنز تھے، نہ سواریاں تھیں، نہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ لشکر وہاں پر فتح یاب کیسے ہوا نا؟ وہ کسی نے کہا یہ لشکر دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ یہ لشکر دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس کا افسر خود کالی کملی والا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جذبہ ایمانی جو ہوتا ہے، جو جذبہ ایمانی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بندہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب غیر مسلم اور نان مسلم لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ اب ان کو ایمانی جو ان کا جذبہ ہے اسے کم کیا جائے۔ تو وہ جو صحابیہ ہے انہوں نے سب کو ساتھ لے لیا۔ اب جتنی خواتین ہیں وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ادھر سے مسلمانوں کے ساتھ وہ لشکر بسر پیکار ہے، اور ادھر سے جو صحابیات ہیں یہ جب آگے پہنچی تو آگے سے کچھ لوگ آگے ان کے کافروں کے، ان کو روکنے کے لیے وہ صحابیہ جو سب سے آگے تھی اس نے کہا پیچھے نہیں ہٹنا۔ اس نے آگے بڑھ کے ایک ہی مرتبہ جب وار کیا ہے سامنے والے کافر کو واصل جہنم کر دیا۔ جب ایک نے کر دیا بقیہ کو حوصلہ بڑھ گیا، یہ آگے بڑھتی گئی، ان کو واصل جہنم کرتی گئی۔ ادھر سے مسلمانوں نے کافروں پر حملہ کر کے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ حضرت خالد بن ولید وہاں سے واپس چلے، دور سے دیکھا تو کہا یہ تو ان کے لشکر میں وہاں پہ کوئی ہلچل نظر آ رہی ہے۔ قریب آ کر دیکھا تو وہاں پر مسلمان خواتین ان کا مقابلہ کر رہی تھی۔ آپ نے حملہ کیا اور سارے کافروں کو واصل جہنم کر دیا۔ 6000 وہاں پر کافر تھے، آپ نے 5900 کو واصل جہنم کر دیا اور 100 کو قیدی بنا لیا تھا۔ میں نے کہا جب سیف اللہ اٹھتی ہے تو ہزاروں کو واصل جہنم کر دیتی ہے۔ یہ ہماری اسلاف حضور علیہ السلام کی صحابیات اور آپ کے اہل بیت اطہار سے تعلق رکھنے والی خواتین کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اور پھر جب جذبہ ایمانی پیدا ہوتا ہے نا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ سیدہ ہیں، یہ وہ خاتون ہیں عزت والی کہ اسلام میں سب سے پہلے جس نے اپنی جان کا نذرانہ شریعت مصطفیٰ کے لیے مصطفیٰ کی محبت میں پیش کیا ہے، اس کا نام حضرت سمیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمار بن یاسر کی یہ والدہ ہیں۔ ابو جہل نے کہا جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا نا تو ابو جہل یہ کہتا ہے سمیہ یہ اس کے ہاں تھی، اس کی لونڈی تھی، خادمہ تھی، تو
تو اس نے کہا کہ یا تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دے یا پھر تیری زندگی کو ختم کر دوں گا۔ تو حضرت سمیہ نے کہا تو کیسی بات کرتا ہے، یہ ایک جان تو کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، یہ ایک جان تو کم ہے، اگر لاکھوں کروڑوں جانیں بھی مل جائیں میں قربان تو کر سکتی ہوں، لیکن مصطفیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتی۔ سبحان اللہ، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، کہیں نا جی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، اور تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی گلی میں اور ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ سبحان اللہ، اسے اپنا تعلق مضبوط کر کے تو دیکھیں، حضرت سمیہ نے ابو جہل کو بالکل دو ٹوک جواب دیا، کہا تو سردار ہوگا، تیرے پاس قوت اور طاقت ہوگی، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم نے مصطفیٰ کا دامن تھام لیا نا، یقین جانیے جو حضور علیہ السلام سے جس کی نسبت ہو جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی بہادری عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر جس کی رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑے نا، کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام نے پچھنے لگوائے، خون نکلوایا، ایک پیالے میں ڈالا، ایک صحابی کو فرمایا وہاں پر جا کے رکھا ہو جہاں سے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ صحابی گئے، جا کے انہوں نے خون پی لیا، آ کے کہا حضور ایسی جگہ پہ چھپائے ہوں کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس سے پہلے جنگ میں جاتے ہوئے مجھے کوئی تھوڑا بہت ڈر لگتا تھا، لیکن جب سے مصطفیٰ کا خون میرے اندر اترا ہے اللہ نے مجھے بڑا ہی بہادر بنا دیا۔ یہ تو انہوں نے خون پیا تھا جس کی رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑ رہا ہو، وہ یا تو حسن بنتا ہے یا حسین بنتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اب کیا ہوا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو جہل سے کہا تو جو کرنا ہے کر لے، لیکن میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان کرم کو کبھی نہیں چھوڑوں گی اور تھام کے رکھوں گی۔ اس نے کہا پھر بچ جا، میں تجھ پر نیزے سے وار کروں گا، اگر تو بچ سکتی ہے تو بچ جا۔ اس بدبخت نے نیزے کے ذریعے وار کیا، آپ کے پیٹ میں سے وار پار ہو گیا اور وہیں پر آپ زمین پر گر گئی۔ اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا لیکن دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ آج بھی وہ مصطفیٰ کے دامن سے منسلک ہیں، قیامت کے روز جب اٹھیں گی مصطفیٰ کے دامن سے منسلک ہوں گی اور حضور کی جو خادمات ہوں گی ان میں شامل ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں۔ سبحان اللہ، جب ضرورت پڑی ہے تو پھر مسلمان خواتین نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے۔ ایک صحابیہ ہیں، 4 بیٹے، ایک نہیں 4۔ یہ ماؤں سے پوچھیں کہ بیٹوں سے کتنی محبت ہوتی، یا جو صاحب اولاد ہیں آج کل لوگ اپنے بچے کو تھپڑ نہیں مارتے، بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، وجہ یہ ہے کہ وہ روئے گا تو دل دکھے گا، لیکن میرے نبی کی صحابیات کا جذبہ ایمانی دیکھیے۔ 4 بیٹے ہیں، لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور اپنے بیٹوں کو سمجھاتی ہیں، بیٹو میں بیٹوں کی تو ماں ہوں، میں چاہتی ہوں کہ جیسے اللہ نے مجھے بیٹوں کی ماں بنایا ہے اللہ مجھے شہیدوں کی ماں بھی بنا دے۔ سبحان اللہ، غزوے پہ جانا کہا 4 کے 4 جاؤ، اور میں تمہیں یہ نصیحت کرتی ہوں وہاں پر بہادری سے لڑنا، کوئی یہ نہ کہے کہ میرا بیٹا ہو کر ڈر گیا تھا بھاگ آیا تھا، میں نے جو تمہیں دودھ پلایا ہے اس کی قسم دے کے کہتی ہوں کہ وہاں پر سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دینا۔ 4 بیٹے گئے، لڑتے رہے، شہادت کے رتبے پر فائد ہو گئے۔ جب لوگ پلٹنے لگے تو پوچھتی تھی بتاؤ میرے بیٹوں کا کیا بنا، کوئی واپس تو نہیں آیا؟ کہا سارے شہید ہو گئے۔ کہا شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے شہیدوں کی ماں بنا دیا۔ تو یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات اور آپ کی ازواج اور آپ کے اہل بیت اطہار کی جو خواتین ہیں ان کا یہ معمول اور یہ طریقہ کار ہے
تو یقیناً اگر ماں کی تربیت اچھی ہو، وہ اگر دین پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتی ہو تو پھر اولاد بھی نیک اور پارسا ہوتی ہے۔ اور اگر مائیں بچوں کو موبائلوں پہ کارٹونی دکھاتی رہیں اور یا پھر خود موبائل پہ فلمیں ڈرامے ہی دیکھتی رہیں تو پھر یاد رکھیں ان گھروں میں ولی نہیں پیدا ہونے، وہاں پر فنکار اور گلوکار اور اس طرح کے بچے تو پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے ولی ان کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں جو والدین بھی اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ مجھے بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، بحیثیت بیٹا، آپ کا جو بھی سٹیٹس ہے، آپ اس اعتبار سے اپنے گھر میں اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی والدہ کو اگر وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق نہیں عمل کر رہی تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ میری مائیں بہنیں جو میری آواز کو سن رہی ہیں تو میں ان کے سامنے بھی التماس پیش کروں گا کہ آپ کوشش کر کے اپنا جو لباس ہے اور اپنا جو زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے وہ سارا ہم شریعت مصطفیٰ کے مطابق بنائیں۔ جب باہر نکلیں تو جیسے شریعت نے پردہ کرنے کا حکم دیا، جیسے برقع پہننے کا حکم دیا، جو بھی حکم ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں تو پھر دیکھیے گا انشاءاللہ الرحمن دین و دنیا بہتر ہوتی چلے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو میں نے درست کہا وہ اللہ کی جانب سے تھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو غلطی اور خطا ہے میری طرف سے ہے، پیارے حبیب کی صاحبزادیوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا، رب نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا، سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو، سلام شمع بز میں ہدایت بیلا، جن کے روزے سارا جہاں، جن کے روزے پہ جاتا ہے سارا جہاں، اس محمد کی تربت پہ لاکھوں سلام،
مصطفیٰ جان رحمت پھیلا ابھی شمع بز میں ہدایت پھیلا روزے محشر ہے ان کی زیارت کا دن روزے محشر ہے ان کی زیارت کا دن ایسے یوم قیامت پھیلا کون سلام مصطفیٰ جان نام شمع بز میں دار جن کے صدقے سب کو ہوئے بیٹے عطا اس محمد کی ولادت پھیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا ہم شمع بز میں دار یا الہی از آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول رحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماتن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین ہم یہاں پر جمع ہوئے تیرا ذکر خیر کیا تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کا برکتوں والا ذکر کیا آپ کے اہل بیت طہار صحابہ اور بالخصوص صحابیات کا ذکر خیر ہوا جو درود و سلام پڑھا گیا جو اہتمام کیا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما صحیح کلام پاک اسواب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ نبی شینا علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا سے جتنے مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات چلے گئے موجود ہیں آنے والے ہیں تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما بتخصیص جمیع انبیاء کرام مرسلین علیہم السلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین آپ کے اہل بیت طہار صحابہ کرام صحابیات ازواج مطہرات شہداء کرب و بلا شہداء بدر شہداء احد کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا ارحم الراحمین بالخصوص حاضرین محفل اور بانیان محفل میں سے جنہوں نے درمے درمے سخ نے جیسے بھی تعاون کیا جو دعا میں شریک ہوئے مولا ان کے جتنے بھی اعزاء و اقربا دوست احباب باء و جداد والدین بحالت ایمان اس دنیا سے جا چکے تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا ارحم الراحمین کل بروز قیامت جنت میں جو سب سے پہلے جانے والا گروہ ہوگا جن کی تعداد بھی 70,000 ہوگی ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے جن کے چہرے چاند کی طرح منور ہوں گے جن کو بلا حساب و کتاب سب سے پہلے جنت میں بھیجا جائے گا ان میں ہم سب کے والدین کو شامل فرما یا ارحم الراحمین جو مسلمان گھروں میں ہاسپٹلز میں فٹ پاتھوں پر بیمار پڑے ہیں
کوئی میڈیسن لے لے کے تنگ آ گیا، شفا نہیں ملتی، کسی کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میڈیسن خرید سکے۔ باری تعالیٰ تو یقیناً مرض سے شفا دینے والا ہے، یا اللہ تمام بیمار مسلمانوں کو شفا عطا فرما۔ سید شوکت شاہ صاحب کے بارے میں دعا کے لیے کہا گیا، مولا شاہ صاحب کو بھی شفا عطا فرما۔ شہریار صاحب یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما۔ راشد بھائی کے لیے اولاد کے لیے کہا گیا، قبلہ علامہ صاحب کے پاس بھی کئی پرچیاں ہیں جس میں بے اولادوں کے لیے اولاد کے لیے کہا گیا، بیماروں کے لیے شفا کے لیے کہا گیا۔ ہر کسی نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا ہوگا۔ یا اللہ ننھے علی اصغر کے صدقے میں بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ عابد بیمار کے صدقے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، بڑھتی ہوئی مہنگائی سے مسلمان پریشان ہیں، یا ارحم الراحمین تو رحیم و کریم ہے۔ یا اللہ مسلمانوں کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی سے ہم سب کی جان چھوڑا، رحمت ہی رحمت والا معاملہ فرما، دکھی دلوں کو چین عطا فرما، بے زروں کو زر اور بے گھروں کو اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ جو مسلمان بچھڑ گئے انہیں ملنے کی توفیق عطا فرما، جو روٹھ گئے انہیں مان جانے کی سعادت عطا فرما، جو ملک اور بیرون ملک میں بے گناہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہماری جتنی مائیں بہنیں یہاں پر جمع ہوئیں، مولا تمام کی دلی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ تمام کو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے گھر میں جوان بچے بچیاں رشتے نہیں ملتے، مولا مناسب اور اچھے رشتے عطا فرما۔ جو بچیاں اپنے سسرال میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما۔ مخلوق کی محتاجگی سے محفوظ فرما، مخلوق کے احسان سے محفوظ فرما، فقط اپنی ذات پر توکل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ زمینی آسمانی ناگہانی آفات و بلیات حادثات، اچانک موت، محتاجگی والی زندگی جس میں بندہ نہ خود کھا سکے نہ پی سکے نہ کچھ اور کر سکے، باری تعالیٰ ایسی ذلت والی زندگی سے بھی محفوظ فرما۔ صحت و تندرستی والی، عافیت والی، نیکیوں بھری لمبی زندگی عطا فرما۔ اور ایسا میری نظروں میں سما جائے مدینہ، اور ایسا میری نظروں میں سما جائے مدینہ کہ جب آنکھ اٹھاؤں تو نظر آئے مدینہ۔ اور اے کاش کہ کبھی ایسا بھی ہو کہ خواب میں میرے، اور اے کاش روز ہی ایسا ہو کہ خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ یا ارحم الراحمین، اس مسجد کی انتظامیہ، امام صاحب، خطیب صاحب، دیگر جتنے بھی معاونین متعلقین ہیں، مولا تیرے حبیب کی محبت میں محافل کے انعقاد کرتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، سال ہر سال سے ان کا یہ معمول ہے، باری تعالیٰ ان کی اس کاوش سے یہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ہر سال پچھلے سال کی نسبت بڑھ چڑھ کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو علماء یہاں پر تشریف لاتے ہیں، نعت خواں تشریف لاتے ہیں، مولا تمام کو برکات کثیرہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہماری اس مسجد کو آباد فرما، جو آباد کرتے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما، جو نہیں کر پاتے انہیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، بے ترتیب الفاظ، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، وہ الفاظ بھی نہیں ہیں کہ جس سے صحیح طریقے سے دعا کی جا سکے، لیکن باری تعالیٰ تجھ سے کون سی بات ڈھکی چھپی ہے، تو ظاہر و باطن سے باخبر ہے، علیم بذات الصدور ہے، ہمارے دلوں میں ابھی اس بات کا خیال نہیں آتا، اس سے پہلے تو جانتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے برگزیدہ اور بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما۔ مرتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما،
آنکھوں سے رخ مصطفیٰ دیکھنا نصیب فرما۔ آگے 12ویں شریف کی محافل جلد سے جلوس ہوں گے یا ارحم الراحمین، دنیا کے کونے کونے میں جہاں کہیں پر بھی تیرے حبیب کا نام لینے والے موجود ہیں، مولا ان تمام ایونٹس کو خیر و عافیت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا، جانی مالی نقصان انارکی اور پریشانی سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔